ایک دل خراش آپ کو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں. اس میں کسی نے اپنے تاثرات اور اپنے جذبات بیان کیے ہیں، اور پہلے یہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ کچھ عرض کرتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو. کراچی کے علاقے میں فجر کی نماز کے وقت جب نمازی نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنے بچے کو مسجد کی سیڑھیوں پہ چھوڑ گئے. نوزائیدہ بچہ تھا. جب نمازی باہر نکلے، انہوں نے دیکھا یہ بچہ رو رہا ہے، تو واپس گئے وہ پیش امام صاحب کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ جی یہ بچہ یہاں کوئی چھوڑ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ چھوڑنے والے نے اس امید پہ چھوڑا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اس کو پال لے گا. وہ مولوی صاحب بڑے کرو فرمت سے باہر نکلے، بچے کو دیکھا اور فتویٰ صادر کیا کہ یہ حرام کا بچہ ہے، اس کو سنسار کیا جائے. نمازیوں نے بغیر سوچے سمجھے وہ چند دن کے بچے کو جو ہے انہوں نے سنسار کر دیا. پتھروں سے اتنا مارا کہ چیتھڑے ہو گئے اس کے. پھر بعد میں ہماری ایمبولینس گئی، اس نے اس چیتھڑوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد دفنا دیا. یہ مطلب یہ کہ ہمارے یہاں ذہنیت کا عالم ہے. مختلف جگہ پہ کوڑے کرکٹ پہ ان بچوں کو گلا دبا کے، بعض اوقات جلا کے، بعض اوقات جو ہے گلے میں رسی ڈال کے، پھندا ڈال کے قتل کر دیا جاتا ہے اور لاش پھینک دی جاتی ہے. جنوری 2015 کی بات ہے کہ اس طرح کے کراچی کے اندر 23 نوزائیدہ بچوں کی ہماری گاڑیوں نے ڈیڈ باڈیاں اٹھائی ہیں. اس پہ دو تین باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. کچھ ایک ڈاکٹر اسلام بھائی تھے، انہوں نے بھی اس موضوع کو لیا تھا اور یہ آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہے تھے. ہم ان کی ویڈیو اور آڈیو کو پراپر لا نہیں سکے. وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس وقت جو نوزائیدہ بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ان کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا جا رہا ہے اور یہ ایک ظلم ہو رہا ہے، اس کا کیا کیا جائے. آج صبح بھی ہم نے اس پر کچھ کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے میں کچھ سلسلہ کیا تھا، اور یہ ویڈیو ہم ابھی دکھا رہے ہیں آپ کو، جو ابھی دکھائی گئی. ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اب یہ جو انہوں نے جو بیان کیا، تو مجھے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ایک وہ مدنی پھول یاد آ رہا تھا کہ جس میں آپ ہمیشہ عموماً کئی مرتبہ فرما چکے ہیں کہ شرعی مسئلہ، شرعی حکم آپ مفتی سے پوچھیں، مفتی اسلام سے پوچھیں، صحیح عالم سے پوچھیں. ہر مسجد کے امام سے جو مسئلہ آپ پوچھتے ہیں یہ درست نہیں ہے. یقیناً یہ کسی ایک فرد ہی کا مسئلہ ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کس حد تک درست ہے، نہیں ہے، ان کی بھی سنی ہوئی ہے، نہیں ہے. لیکن ایک واقعہ انہوں نے ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی کو بیان کیا. اب آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے، اور اس کا کیا سد باب ہونا چاہیے. عقل تسلیم نہیں کرتی اس کو. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ حیرت بالائے حیرت. اور یعنی کہ یہ سن کر میرا تو موڈ خراب ہو گیا یار. یعنی کہ ایک بلی کا بچہ بھی اور کوئی بولے اس کو پتھر مارو تو یار دل نہ چلے، تو ایک انسانی بچے کو جو رو رہا ہے اس کو پتھر مار مار کے کچل ڈالنا. اور امام اتنا مطلب عقل سے گیا گزرا کہ وہ بول دے کہ یہ حرام کا بچہ اس لیے سنسار کر دو. اگرچہ وہ حرام کا بچہ ہو، اگرچہ ثابت ہو کہ حرام ہی کا بچہ ہے، تبھی بچے کی تو کچھ بھی سزا نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے نا. قصور ان کے ماں باپ کا یا ماں کا یا باپ کا یا دونوں کا ہے، اور وہ بھی شرعی عدالت، شرعی گواہوں کی روشنی میں جو اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق ثابت ہوگا. دونوں قصوروار ہوں گے دونوں کو سنسار کریں گے، ایک ہوگا تو ایک کو کریں گے. اور جو بھی اب تو خیر وہ انداز نہیں ہے، ہمارے عدالتیں ان مانو کر نہیں ہیں، تو نہ یہ شرعی قصاص اور شرعی جو سزائیں تھی وہ ہیں. پھر بھی بچے کو تو دنیا کا کوئی بھی قاضی کبھی بھی سزا نہیں دے گا. یہ بیچارہ مت اس کا کیا قصور. نہ اس سے نفرت کی جائے، اس بچے سے اس کو بالکل اس کو شفقت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، اس کو پالا جائے.
اس کی پرورش کی جائے. تو یہ بہت دردناک واقعہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ سب کے سب یہ قاتل ہیں. وہ جاہل امام جو غلام بننے کے بھی قابل نہیں تھا، وہ امام بن گیا. اور مفتی بھی نہیں، وہ مفتی، مفت کا، اس نے یہ فتویٰ صادر کر دیا. اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ مذہبی طبقے کو ٹارگٹ پہ لیتے ہیں کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ، یہ اسلام کا نام لینے والے، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، اور اس سے اسلام کی اور دین کی جو ہماری جو حسین تصویر ہے اسے مسخ کر کے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اسے پورے مطلب ایک طبقے پر اس کو ٹارگٹ پہ لیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کسی ایک کا عمل جو ہے نا، یہ ظاہر ہے دوسرے پر تو اثر انداز ہونا نہیں ہے نا. جیسے کہ بیٹا برا ہے تو باپ برا نہیں بن جائے گا. اس کی ہماری مطلب تاریخ کی مثالیں ہیں. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے پر قرآن کریم نے کفر کا فتویٰ دیا ہے کہ وہ کافروں سے ملا ہوا تھا، اور جب طوفان آیا تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کے جان بچا لوں گا، لیکن ذرا وہ ڈوب گیا، کافر تھا وہ. لوط علیہ السلام کی جو زوجات تھی وہ کافرہ تھی، منافق تھی، اور وہ کافروں کے ساتھ تھی، تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گئی، ماری گئی، ہلاک ہو گئی. تو کیا نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ کچھ کہا جائے گا؟ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، اللہ کے نبی ہیں. پھر اگر ان سے نیچے آتے ہیں تو یزید پلید مشہور ہے. ان کے والد محترم تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتب وحی تھے، اور ان کے گستاخ کو علماء، پرانے علماء لکھ کر گئے کہ وہ جہنم کا کتا ہے جو ان کی گستاخی کرے گا. یہ صحابی تھے، کاتب وحی کی کتابت کا قرآن کریم جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوتا تھا، یہ اس کو لکھتے تھے. یعنی جس کو شاید اس دور میں پی اے کہتے ہیں، پرائیویٹ سیکرٹری. ہم وہاں یہ لفظ نہیں لے جائیں گے، کاتب وحی لکھنے والے. تو آج جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے، اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ شامل ہے. ایسے بلند رتبہ صحابی، ابن صحابی، ان کے والد صاحب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی تھے. تو باپ دادا صحابی، اور یزید پلید جس نے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشناکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا، اس سے کون ناواقف. بے کسی کے عالم میں ان کو شہید کیا، شہید کروایا ہے نا. تو یہ یزید کو ہم پلید بولتے ہیں. ان کے والد کا احترام کرتے ہیں کہ باپ کا جرم بیٹے کے ساتھ نہیں ہے، بیٹے کا جرم باپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو نادانی ہے کہ باپ برا ہے تو بیٹا برا ہی برا ہو. تب تو اکثر صحابہ کرام کے ماں باپ کافر تھے، ایمان نہیں لائے. ابو جہل کا نام سب جانتے ہیں. ابو جہل نام نہیں ہے، کنیت ہے. اس کی کنیت بھی مسلمانوں کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس کا نام پتہ ہی نہیں ہے نا. عام طور پہ اس کا نام کسی کو پتہ نہیں ہے. عبداللہ بن حکم، عمر بن حکم، عمر بن حشام، عمر بن حشام نہیں، عمر بن حشام، عمر بن حشام اس کا نام تھا. ابو الحکم غالباً اس کی کنیت تھی. ہاں، تو یہ اس کا نام عمر تھا، ابو جہل کا نام، لیکن مسلمانوں نے اس کو ابو جہل کا. یہ دشمنان رسول میں، گستاخان رسول میں بڑھ چڑھ کر، مطلب ایسا ہے کہ بچہ بچہ اس کو جانتا ہے کہ گستاخ رسول تھا ابو جہل، نام پتہ نہیں ہے. تو واقعی یہ کافر تھا، ایسا کافر کہ کنفرم اس پر تو وہ ایسا کہ یہ مرا. جب یہ بدر میں مارا گیا، اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
سجدہ شکر ادا کیا تھا، ایسا کافر. اس کے بیٹا، اب بیٹا کہتے ہوئے میری زبان رک رہی تھی کہ کیا کہوں، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اکرمہ صحابی ہوئے، ایمان لے آئے. تو اب کیا باپ ابو جہل تھا تو بیٹے کو کچھ بولا جائے گا؟ انڈرسٹینڈ، کچھ بھی نہیں کہیں گے. بیٹا صحابی ہے، وہ جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے. تو اس لیے باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر جرم نہیں آئے گا. اسی طرح ایک بھائی شرابی ہے، دوسرا بھائی نمازی ہے، تو جو نمازی اس کو نمازی کہیں گے، شرابی کو شرابی کہا جائے گا. یہ تھوڑی کہ یہ بھائی بڑا بھائی شرابی ہے تو چھوٹا بھائی برا، بڑا بھائی ڈاکو ہے تو چھوٹا بھائی ڈاکو، چھوٹا بھائی چور ہے تو بڑا بھائی اور ماں باپ سب چور. یہ تو جہالت کی انتہا ہے. تو اسی طرح اگر کسی عالم نے، کسی امام نے، کسی مؤذن نے کوئی خطا کی، فاحش خطا کی، بہت گندی خطا کی، اس کی وجہ سے اگر آپ بولو گے سارے ایسے، تو جمے گا نہیں نا. بھئی کچھ انسان کفر کرتے ہیں، کچھ انسان ایمان رکھتے ہیں. تو اب جو کفر کرتے ہیں اس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ سارے انسان خراب، تو مسلمان تو کہے گا نہیں نا سارے انسان خراب. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی انسان، خیر الناس، سب انسانوں میں اچھے انسان، مگر انسان، سب انسانوں کو خراب نہیں کہا جائے گا. اسی طرح کچھ لوگ شراب پیتے تو سب کو شرابی نہیں کہا جائے گا. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو نمازی کو برا نہیں کہا جائے گا. نمازی اچھا ہے، بے نمازی برا ہے. تو اسی طرح کوئی امام غلط کرتا ہے تو سارے اماموں کو لپیٹ میں لینا، کوئی پیر غلط کرتا ہے سارے پیروں کو ٹارگیٹ پہ لینا اور اس کو اچھالنا. کوئی مؤذن گڑبڑ کر دے تو سارے مولانا کو یا کسی داڑھی والے نے کچھ خطا کی تو سارے داڑھی والوں کو برا بھلا کہنا، آخرت میں کیا جواب دو گے؟ یہ کام ہمارے اخبار والے بہت کرتے ہیں، ہمارے میڈیا والے بھی کافی کرتے ہیں. ہر اخبار ہر میڈیا والے کو نہیں بولتا، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. یہ کوئی مؤذن گندا کام کر لے نا تو سارے مولاناؤں کا یہ لوگ ریکارڈ چڑھا دیتے ہیں اخبار والے. اچھا، کوئی اگر عامل بابا جی وہ جن پکڑتے ہیں اور اس طرح کچھ کو مار دیا یا پیٹ ڈالا، زخمی کر دیا، میں تو جن کو مار رہا تھا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی بندے کی، تو پھر یہ اس کو بھی پیر بولتے ہیں کہ پیر نے، نقلی پیر نے یہ کیا اور وہ صاحب سارے پیر. پھر یہ ان کی زیادتی ہے. اسلام سے نفرت دلانا مسلمان کا کام نہیں ہے. لوگ پھر ظاہر علماء سے جب بدزن ہوں گے تو اسلام سے دور ہوں گے نا. تو غیر مسلموں کو تو مزے کو مزہ آ جائے گا نا. شیطان کی تو عید ہو جائے گی نا کہ دیکھو مسلمان اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مار کر اپنے دین کے معاملات کو بدنام کر رہے ہیں. تو یہ سب کو خدا رکھی بات کرنی چاہیے. بلکہ صحیح بات ہے کہ اگر کوئی عالم ایسی بھول کرے تو اس کو تو زیادہ چھپانے کی ضرورت ہے، کہیں لوگ علماء سے بدظن نہ ہو. کہ علماء سے دور ہوں گے تو پھر دین پر عمل نہیں کر سکیں گے. دین کون سکھائے گا؟ یار کبھی تو جمعہ پڑھنے تو آتے ہوں گے نا. عید پڑھنے کو شوٹیٹ بوٹیٹ ٹائی کوٹ والے کے پیچھے تھوڑی پڑھیں گے آپ عید. یار کہ آج ابھی تازہ تازہ شیو بنا کر آیا ہے، ہیڈ چڑھا کر ٹائی گلے میں لٹکا کر آیا ہے اور پیچھے سے امام کے آپ اس کو بولے پیچھے پیچھے مولانا نماز پڑھائیں گے. چاہے وہ وزیر ہو تب بھی نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے. وزیر کو بھی امام کے پیچھے کھڑا رکھیں گے، عالم کے پیچھے کھڑا رکھیں گے. معاف کیجئے، آپ کا جنازہ وزیر نہیں پڑھائے گا، عالم پڑھائے گا. بچہ پیدا ہوتا اذان بھی کوئی وزیر آ کر، ایم این ایم پی آ کر نہیں دیتا، مولانا آ کر اذان دیتا کان میں. پھر ایصال ثواب مولانا کرتا ہے. تو ایسا مولانا جس کی دنیا میں آخرت میں آپ کو ضرورت ہے، آپ یار اس کو بدنام کرتے ہیں. حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ علماء کی ضرورت تو جنت میں بھی پڑے گی. جی ہاں، حدیث میں
کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگو جنتیوں سے مانگو، تو علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ فرمائیے کیا مانگے، تو علماء فرمائیں گے یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، تو عالم کی محتاجی رہے گی۔ تو یہ بہت بڑی شیطان کی چال ہے کہ علماء سے دور کر دیتا ہے۔ اب ایک نادر واقعہ جو آپ نے بتایا اسکرین پر، اول تو عقل تسلیم ہی نہیں کر رہی جی کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ بالفرض محال اگر یہ ہو گیا ہے تو یقیناً اس کو ہر مسلمان غلط کہے گا، ہر عالم ہر مفتی اس کو غلط ہی کہے گا، پھر بھی سارے علماء کو اس سڑے ہوئے مولوی کے پیچھے گھسیٹنا جس نے غلط فتویٰ دے کر بچوں کو مروا دیا۔ پاگل ہوگا وہ کہنے والا، ہو سکتا ہے پاگل ہو، اور وہ کوئی موٹا تازہ مشٹنڈا ہو، الفرب خامہ خام مرد معقول پرانا امام ہو، اور لوگوں کی اس کی سے عقیدت وابستہ ہو، اور پہلی بار ہی اس نے یہ دھماکہ کیا ہو، تو ان کو یوں ہو کہ مولانا کہتا ہے نا کہ حرام کا بچہ مارنا چاہیے تو مار دیا ہو، تو یوں اب یہ خدا بہتر جانے عوام کو یہ ہوا ہو تو بھی علماء پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے۔ عوام کو تو یہی ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنے ضروری جو شرعی جو بھی مقام یا مسائل ہیں وہ کس کو کہتے ہیں مستند معتمد جو قابل اعتماد جو واقعی مفتیان کرام ہو صحیح عالم دین ان سے مسئلے پوچھیں نا بابا۔ یقیناً یہ ہر امام عالم ہوتا نہیں ہے، ہر عالم مفتی ہوتا نہیں ہے، البتہ ہر مفتی عالم ہوتا ہے۔ مفتی وہ کہ جو فتوے دیتا ہو، پہلے دیتا تھا اب ریٹائر ہو گیا، اس میں بھی بعضوں کا رسک ہوتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ، تو بعض مفتی دیکھے میں نے کہ جو فتویٰ دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کو یاد نہیں رہتا، اب ان سے پوچھیں۔ بابا یہاں سے یہ بات کتنی ایک واضح ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں یہ بھی علم نہ ہونے کے باوجود بھی شرعی معاملے میں بعض اوقات اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں، چاہے وہ رمضان کے روزے کا مسئلہ ہو، فرض روزوں کا مسئلہ ہو یا فرض نمازوں کا مسئلہ ہو، اور بعض اوقات کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اب غلط صحیح اب آپ بتائیں گے کہ مثال کے طور پر ایک سوال یہ آیا ہے SMS کے ذریعے کہ یہ پوچھ یہ رہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ٹھوری پر زخم ہو جاتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹھوری پر زخم ہو جاتا ہے، وہاں سے ڈاکٹر داڑھی کاٹ دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ واللہ عالم یہ کیا ان کا جواب ہوگا۔ تو خالی ایک یہ مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں ڈاکٹر مشورہ دیتا ہو صحیح ہو، لیکن جب داڑھی کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، عبادات یا اسلامیہ دینی احکام کا مسئلہ ہے، میری ایک موٹی عقل میں آئے، میں ایک مشورتاً عرض کر رہا ہوں، یوں سمجھے پوچھنے کی نیت ہی کر لیتا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو کیا ڈاکٹر کو یہ نہیں کر لینا چاہیے کہ دیکھیں یہ شرعی مسئلہ ہے، داڑھی کا، نماز کا، وضو کا، غسل کا، ان مسئلے میں یہ ہے کہ بیماری آپ کی یہ ہے، آپ کسی صحیح مفتی اور عالم سے مشورہ کر لیجئے، وہ جو آپ کو کہے نا اس پر عمل کر لیجئے گا، کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے اس کو یہ مشورہ دیا جائے، مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیجئے، وہ تو بول دیتے ہیں کہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، آپ روزہ بعد میں رکھ لینا، روزہ قضا کر دیں، بات پہ بولتے ہیں، نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو، اسلام میں اتنی کوئی سختی نہیں ہے، تیمم کر لو، کوئی سختی نہیں ہے اسلام میں، اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ بعض اوقات معاذ اللہ یہ بھی کہہ دیتے ہوں گے کہ مولویوں نے بڑا سخت بنا دیا ہے، تو یہ ڈاکٹر کو یہ فتوے نہیں جاری کرنے چاہیے۔ ابھی تو آپ کا روب ہے، جاہلوں پر روب ہے، مریضوں پر، وہ مریض جو جاہل ہے، عالم اگر مریض ہے تو وہ بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اپنے آخرت کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں؟ آپ اپنے اوپر نہ لیں، آپ صرف یہی جواب دیں کہ بھائی آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دیں تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، آپ وہ اجازت دیں تو آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیں بھلے، مگر مفتی صاحب کو پوچھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا، میں عالم نہیں ہوں، یہ اپنے آپ کو آدمی چھڑا ہی لینا ہے۔ بھائی عالم اور مفتی بھی تو کہہ دیتے ہیں، اگر ان کے پاس آپ جا کر بولو گے عالم صاحب یا کسی مفتی صاحب کو کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیا فرماتے، تو مفتی اور عالم کیا جواب دیتے ہیں؟ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، میری کمر میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے،
مجھے کھانسی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو جب مفتی اور عالم بھی تو آپ کو کہہ دیتے نا، تھوڑا بہت تو وہ بھی جانتے ہوں گے کہ چلو یہ دے دو وہ دے دو، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں ہم کو بولنا ہے کہ نہیں بولنا، وہ کہہ دیتے ڈاکٹر کو بتا دیں. تو اسی طرح جب شرعی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے ڈاکٹر صاحب کے سامنے، تو ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ مفتی عالم سے پوچھ لیں. بے شک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.